درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ولادت کا مہینہ ہے ربیع الاول شریف، وہ اب ختم ہو چکا ہے. پورے 30 تاریخ کا یہ پچھلا مہینہ تھا. ابھی جو پچھلا منگل ہے اس کی شام کو چاند نظر آیا تھا. یہ اسلام کا اب جو اس وقت جو چل رہا ہے وہ چوتھا مہینہ ہے. اس کو ربیع الثانی کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں پر اس کو 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر اس کو غوث پاک کا مہینہ بھی بولا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر اس کو بڑے پیر صاحب کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. تو اصل میں اس مہینے کا نام ہے ربیع الثانی، چوتھا مہینہ ہے. یہ ہجری اس وقت جو چل رہی وہ 1447 ہے، یہ بات یاد رکھیں. تو آج 3 تاریخ ہو چکی ہے ربیع الثانی کی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ 11ویں شریف کے مہینے کی آج 3 تاریخ ہو چکی ہے، کیونکہ بدھوار کو 1 تاریخ پڑی تھی. پچھلا جو مہینہ تھا وہ پورے 30 تاریخ کا تھا. 29 کو چاند نظر نہیں آیا تھا کہیں پہ بھی. اب یہ جو مہینہ ہے ہمارے یہاں پر اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک تعالی ہم بات کریں گے. اور کیونکہ اس وقت آپ سب جو ہے مطلب کام والے لوگ ہیں، کھیتی باڑی کا الحمدللہ اس وقت کام چل رہا ہے، اس لیے بیان کو انشاءاللہ مختصر کریں گے. اور کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ تبارک تعالی آنے والی جو 11ویں شریف ہے وہ ہے 4 اکتوبر، یعنی کہ سنیچر کا دن ہوگا. تو ہم جمعے کی شام کو، یعنی آنے والا جو جمعہ ہے اس کی شام کو انشاءاللہ تبارک تعالی ایک مدرسے میں عشاء کی نماز کے بعد محفل رکھیں گے. اس میں انشاءاللہ تبارک تعالی ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، اور آپ کیوں غوث پاک بنے، آپ کو لوگ غوث پاک کیوں کہتے ہیں، آپ جب تشریف لائے تھے اس وقت حالات کیا تھے، انشاءاللہ تبارک تعالی اس پر بات کریں گے. آپ سب مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، سب مل کر کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. آپ چاروں طرف آج دیکھ لیں کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، اگر ہم اپنے جسم کے حساب سے بھی دیکھیں، اللہ نے جتنا جو ہے ہمیں دنیا کے اعتبار سے ہمیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں شکر ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر اس بات پر کرنا چاہیے کہ جس عقیدے پر ہم لوگ اس وقت جی رہے ہیں، عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کی مانیتا ہوتی ہے، آدمی کس چیز کو مان کر کے کس چیز کو اپنے اوپر فرض کر رہا ہے، کس چیز کو واجب کر رہا ہے، کس چیز کو وہ صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ نہ تو یہ فرض ہے نہ واجب ہے، اگر میں کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، نہیں کروں گا تو کوئی قیامت کے دن میری پکڑ بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ. نماز کیونکہ یہ فرض ہے، اب بندہ اس کو جان بوجھ کر اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو یار بوڑھا پے کا کام ہے. جب آدمی ایک دم فری ہو جاتا تب یہ کام کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ پھر ہمیں اپنے جو ہے عقیدے کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ابھی آپ جو ہے فصل کاٹ رہے ہیں، تو جو بھی آپ نے اناج بو رکھا ہے اس کی اناج کی ایک زکوٰۃ ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. اگر آپ نے خود نے پانی خرید کر کے، جس کو آپ ٹیوب ویل کا پانی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ نے اس سے اگر فصل کو سینچا ہے تو اب قاعدہ یہ بنتا ہے کہ جو بھی فصل آپ نے لگائی ہے اس کے 1 کنٹل میں سے 5 کلو، اگر آپ کا خود کا پانی ہے تو 5 کلو آپ کسی بھی غریب مسکین فقیر کسی کو بھی آپ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کو سخت ضرورت ہے اور شریعت نے جس کو کہا ہے، سب سے پہلے شریعت کو دیکھیں، آپ اس کو دے دیں. اور اگر وہی پانی ہے جو کہ بارش سے ہوا ہے تو اب آپ جو کنٹل آپ کو جو فصل مل رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو 10 کلو نکالنے ہیں. تو زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، زیادہ جسم پر لوڈ بھی نہیں لینا ہے. آپ کو صرف اتنا سوچنا ہے کہ اگر اب میرا خود کا پانی تھا، میں نے اس کا بل بھرا ہے، میں نے گورنمنٹ کو اس کا ٹیکس دیا ہے، اب اس سے اگر جو پانی نکل رہا ہے تو اس کا کنٹل کے پیچھے 5 کلو دینا ہے آپ کو. اور بارش کے پانی سے ہوا ہے تو کنٹل کے پیچھے 10 کلو آپ کو دینا ہے. اور اس میں زیادہ مسائل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کیونکہ بیچ میں ہمارے یہاں پر بارش کا کچھ جو ہے مطلب جو ہے تھوڑی کم ہوئی تھی، تو کچھ لوگوں نے اس میں ٹیوب ویل کا پانی بھی لگایا تھا. اب وہ وہاں پر اپنا خود کا حساب لگائے گا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا خود کا حساب لگائے گا کہ جو میں نے فصل لگائی ہے
اس میں اگر ٹوبیل کا پانی زیادہ ہے اور بارش کا پانی کم ہے تو اب وہ ٹوبیل کے حساب سے عشر نکالے گا. اگر بارش کے پانی سے زیادہ اس کو فائدہ ہوا تو بارش کے حساب سے وہ عشر نکالے گا. یہ اس کی عقل پر ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے. تو یہ جو مہینہ ہے نا اس کو ربیع الثانی کا مہینہ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر اس کو 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں غوث پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی 11 تاریخ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید کہ ولادت ہوئی ہوگی, آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جو پچھلا مہینہ گیا نا یہ ربیع الشریف, اس کی 8 تاریخ کو آپ کی سیرت کی آپ نے کی جتنی بھی جیونی کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میں اور آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں, پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں, محبوب سبحانی کے نام سے جانتے ہیں, ان کا وصال 8 ربیع الاول شریف کو تقریباً 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. اب آپ میں سے کوئی یہ کہے گا کہ بھی شاید آپ نے اس دنیا میں آپ تشریف لائے ہوں گے اس تاریخ کو, تو اگر آپ جا کر کے آپ نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا کہ یہ 540 ہجری تھی اس وقت, اور ماہ رمضان کی 1 تاریخ تھی جس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تھے. تو 11ویں شریف کہنے کا مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بغداد شریف کے منبر پہ بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے, جب آپ پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام ولیوں کا سردار بنایا تھا, آپ اپنی زندگی میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو, یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جس تاریخ کو پسند کر لیتے ہیں. اب اس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ 11 تاریخ کی کیوں ہوئی, 12 تاریخ کی کیوں ہوئی, پچھلا جو ربیع الشریف اس میں غوث پاک نے یہ نیاز کیوں نہیں منگائی, یہ اللہ کے ولیوں کی ادا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری میں حدیث لکھی, بخاری میں حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد میں جو اللہ نے اس پر فرض کی ہے 5 وقت کی نماز ہے, اس کے بعد میں وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نکال کر کے نفل پڑھتا ہے نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. پھر وہ کام تو حالانکہ بندے کے ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کام محبوب ہو جاتے ہیں. سرکار غوث پاک ہر مہینے ہر سال اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ایک لنگر بناتے تھے, یعنی بڑا سا کھانا بناتے تھے. اب اس کھانے میں بناتے کیا تھے یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا بناتے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب سالن بنایا کرتے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کے ساتھ گوشت تقسیم کرتے تھے. یہ الگ الگ آدمی کی عقیدت کی بات ہے, لیکن میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اگر بندہ سچے دل کے ساتھ ایک پانی کے گلاس پر بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ لگاتا ہے نا, یہ آدمی کی محبت ہے کہ وہ 70 کھانے سامنے رکھ دیتا ہے, پھر کہتا ہے کہ جو بھی میں پیش کر رہا ہوں یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے. لیکن اگر کوئی سچے دل کے ساتھ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز لگاتا ہے, چاہے وہ گلاس پانی کیوں نہ ہو, یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت ہوتی ہے جب بندہ 5 وقت نماز پڑھ کے فاتحہ لگاتا ہے. ورنہ وہ بندہ نہ تو نماز کے قریب گیا, نہ وہ رمضان میں آتا تو وہ ہزاروں بہانے بناتا ہے, نماز کے لیے ہزاروں بہانے بناتا ہے, اور وہ 11ویں شریف کے دن آ کر کہتا ہے کہ نہیں صاحب سب سے ہماری جو ہے مطلب وہ ٹوپ کی سرنی ہماری ہونی چاہیے. یہ بات یاد رکھیں نا, یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے, یہ تعلیم صرف ہم نے اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے بنا رکھی ہے, ہمارا دل راضی ہو جائے اور کچھ نہیں ہے. بھئی ایک آدمی کا باپ ہے جو کہ نماز نہیں پڑھتا ہے, اب اس کے باپ اس کے سامنے انتقال کر گیا, جو نہ نماز پڑھتا تھا, نہ زکوٰۃ دیتا تھا, کچھ بھی نہیں کرتا تھا. اب اس کی جیسے ہی 10ویں کی فاتحہ ہوتی ہے, میرا جیسا کوئی ایک چھوٹا سا مولوی آ کر کے نذرانے کے لیے کہتا ہے کہ فلاں صاحب جو بڑے سکی تھے فلاں صاحب, اب فلاں صاحب کے سکی ہونے کے لیے مولانا صاحب کی زبان کی ضرورت نہیں ہے صاحب. وہ کہتا ہے مالک یوم الدین, قیامت دن کا مالک تو میں ہوں نا. اس نے کہا میں نے نماز فرض کی تھی, سیٹھ صاحب کو نماز کیوں نہیں دی کی, پھر میں جب نماز پڑھ رہا تھا شیخ صاحب کو میں نے زکوٰۃ فرض کی تھی, سیٹھ صاحب کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی کی تھی. اور سیٹھ صاحب کے جب کہا جاتا تو سیٹھ صاحب الگ سے الٹے سوال کرتے کہ یہ کام ہوا تو پھر اس وقت یہ کیوں نہیں ہوا تھا. تو یہ اللہ والوں کی بات ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جب ادا پسند آتی ہے. حالانکہ سرکار غوث پاک ہر سال کیا کرتے تھے, ان کے دیوانے آج بھی اور قیامت تک یہ 11ویں شریف مناتے رہیں گے, یہ بات یاد رکھیں. اب اصل سوال یہ کہ کیا 11ویں شریف کو نیاز کرنا ضروری ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو جب وقت ملے, چاہے اس مہینے میں ملے چاہے اگلے مہینے میں ملے, یہ بات یاد رکھ لیں. اس مہینے میں ملے تو نور اللہ نور ہے, اگلے مہینے میں مل جائے, جب آپ کو وقت ملے تو آپ اپنے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کریں. اگر آپ کو خود کو آتی ہے تو قرآن شریف کی تلاوت کریں, اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو جس کو تلاوت کرنی آتی اس کو بلائیں, اور پھر کوشش کریں کہ اس
غوث پاک کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ جس کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ بھئی وہ اگر مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا، وہ بھی تو ایک انسان تھا، کیا وجہ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا؟ اگر وہ تقریر کرنے جاتے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور یہ کہا کہ اے عبد القادر تو بیان کیوں نہیں کرتا لوگوں کے سامنے؟ تو فرمایا کرتے تھے میں عجم سے آیا ہوں۔ عجم کا مطلب یہ ہے جو گولف کنٹری ہے، جس کو عرب کنٹری کہا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے آپ کو زبان والا مانتے تھے، باقی لوگوں کو وہ کہتے تھے ان کی کوئی زبان نہیں ہے، جس کو عجمی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں امیوں کا لفظ ہے جس کو کہا جاتا ہے گونگا۔ غوث پاک کہتے تھے یہاں تو سارے کے سارے بغداد میں سب کے سب عرب والے لوگ بیٹھے ہوئے، اور آپ کو حیرت کی بات یہ ہوگی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک ایسے آدمی کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں جو اپنی وعدے کا، اپنی زبان کا اتنا پکا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا جیسا اس کے بارے میں بتایا نا کہ اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے، جو غوث پاک کے والد میں پائی جاتی ہے، بات یاد رکھیں۔ بھئی شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ رستے پر اگر کوئی چیز پڑی ہو، جسی کو 1000 روپے مل جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اٹھا لینا چاہیے اس کو؟ اب میں آپ کو شریعت بتاتا ہوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ مال جس کا میں اس تک پہنچا دوں گا تو اب تو آپ کو اس کو اٹھا لیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ پیسے کس کے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پیسے کو وہیں چھوڑ دیں آپ۔ پھر بھی اگر آپ نے اٹھا لیے تو اس کو اپنے پاس رکھیں اور لوگوں میں اعلان کروائیں کہ میرے پاس 1000 روپے کسی کے ملے ہیں۔ اگر کسی کو پتا ہے کہ ایسی نشانی، حالانکہ فرضی لوگ کافی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں 1000 روپے میرے ہوں گے، تو ان کو کہیں کہ بھئی ان کی کوئی نشانی بتا دیں پھر آ کر لے جائیں۔ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے۔ اسی مسئلے پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے عمل کیا تھا۔ 3 دن تک آپ کو کھانا نہیں ملتا، 3 دن تک نہر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی چہرہ دھونے کا وقت آتا، دیکھتے ہیں کہ سیب بہتا ہوا آتا ہے۔ آپ نے وہ سیب کھانے کے بعد یہ خیال کیا، اے موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے والد کا نام ہے، بھئی تو نے جو سیب کھایا ہے، تو نے پوچھا یہ سیب کس کا ہے؟ اب میں پھر سے کہہ رہا ہوں، تصوف سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص کر کے عرب اور عجب میں کام لیا نا، تصوف کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء نے جو دین لوگوں تک پہنچایا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ صوفیاء نے کچھ بھی نہیں کیا تو میں آپ کو ایک نہیں بلکہ کروڑوں آپ کے سامنے دلیل دینے کو تیار ہوں کہ جس میں صوفیاء نے جو کام کیا نا، باقی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے چاہے رابعہ بصری ہو، چاہے وہ حضرت حسن بصری ہو، ان تمام نے جو کام کیا دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ اب وہ سیب کھانے کے بعد، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، وہ سیب کھانے کے بعد میں یہ سوچتے ہیں یہ سیب تھا کس کا؟ پھر وہ نہر چلتے ہیں، اب وہ سیب کا باغ بھی ایک ایسے شخص کا نکلتا جو کہ جس کو اللہ کے رسول نے ولی کہا ہو، جس کا نام حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ اللہ کے رسول نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ سومی کے بارے میں کہا، نہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھیے، صاحب مشکات کو پڑھیے۔ صاحب مشکات نے کرامت کا پورا باب باندھا ہے، مشکات شریف جو کہ حدیث کی اول کتابوں میں آتی ہے۔ یہ صاحب مشکات نے ایک باب باندھا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں 2 شخص کام کرتے تھے، دونوں انصاری صحابی ہیں، دونوں نے بدر میں حصہ لیا ہے، اور یہ بخاری میں بھی، ابو داؤد میں بھی اور مشکات شریف میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ وہ دونوں ہیں، اندھیری رات ہے اور کافی اپنی کام کی جو ہے حضور کو اطلاع دیتے دیتے کافی ٹائم گزر گیا، اندھیری رات تھی، اب دونوں کے گھر جانے کا ٹائم ہو گیا۔ دونوں کو گھر جانا، اندھیری رات ہے کہ نہ تو کوئی روشنی کے پاس میں کوئی چیز ہے جس سے روشنی کر لیں۔ وہ حضور سے اجازت مانگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، تو حضور اجازت دے دیتے ہیں۔ اب باہر نکل کے وہ جیسے مسجد نبوی کے باہر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے کہ اندھیری رات ہے، جایا کیسے جائے گا؟ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اگر بخاری میں نہیں ملے تو مشکات شریف کو تو اٹھا کر جا کر دیکھ لیجیے، آپ مل جائے گی آپ کو۔ جو لوگ سامنے بخاری کو رکھ کر کہتے ہیں نا کہ کرامت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کے 2 انصاری صحابہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور جیسے ہی دونوں باہر نکلتے ہیں تو دونوں خیال کرتے ہیں کہ اندھیری رات ہے، اتنے میں وہ صبح آ کر کے واپس یہ واقعہ حضور کو بیان کرتے ہیں۔ وہ اتنے میں کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں 2 عصا ہوا کرتے تھے، صحابہ 2 عصا رکھا کرتے جس کو لکڑی کہتے ہیں۔ ایک جو صحابی ہے، انصاری صحابی ہے، شاید میرے حساب سے غالباً ان کا نام ہوگا حضرت اسود بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لاٹھی سے ایک نور نکلتا جس کی روشنی سے وہ جو ہے مطلب آرام سے اپنا راستہ طے کر لیتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ دونوں صحابیوں کا جو راستہ دونوں کا الگ ہوتا ہے، یعنی ایک اگر آ گیا ایک کو آگے جانا ہے،
اب حالانکہ اب تک تو ایک لاٹھی سے نور نکلتا، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ جدا ہوتے ہیں تو اب وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تک تو میں تیری لاٹھی کی روشنی سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں، آگے کیسے پہنچوں گا؟ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو اللہ کے ولی کی اگر کوئی کرامت ہے تو جب تک اللہ نہیں چاہتا کوئی کرامت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں اگر کوئی آپ کو یہ گمراہ کرتا ہے نا کہ صاحب یہ تو آپ کو ان کو اللہ مان بیٹھے ہیں، یہ سرکار یہ بات ہی ختم ہے آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر کو دستگیر بنایا ہے، تب ہم اس کو دستگیر مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم سیدھا کہتے تھے کہ وہ دستگیر ہے۔ اب ان دونوں صحابی واقعہ کو سنیے، پھر میں ایک نجاشی بادشاہ کے آگے حدیث آپ کو بیان کر اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ کرامت پر بات آتی ہے، میں کرامت کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، پھر بتاؤں گا کرامت کس کو کہتے ہیں۔ اب وہ جب دوسرے جیسے نکلتے ہیں ان کی بھی لاٹھی جو ہے نور سے روشن ہوتی ہے، صبح آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، اللہ جس کو چاہے کرامت سے نواز دیتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے نا کہ یہ تو بھی صحابی رسول کی بات ہو گئی، وہ تو صحابی رسول تھے، آپ تو کل کے غریب نواز کی بات کرتے ہو، آپ تو کل کے جو ہے مطلب خواجہ یہ کیا نام ان کا حاجی پیر کی بات کر رہے ہو۔ اگر ان کی چادر ہلنی شروع ہو جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں دلیل مانگتے ہیں، میں دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسی ابو داؤد کو اٹھائیے، اور یہ جتنے بھی کرامت کے منکرین ہیں ان کو اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو نجاشی کا بادشاہ گزرا ہے، اور وہ ایمان کب لایا جانتے ہو؟ نجاشی جس کو آج کے دور میں ایتھوپیا ملک کہا جاتا ہے، ایتھوپیا ملک کہا جاتا ہے جس کو، وہاں کا یہ بادشاہ ہے۔ جب لوگ صحابہ کرام کو ستا رہے تھے کفار قریش وغیرہ نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دے دی کہ بھی جو جہاں چاہے ہجرت کر سکتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چلے گئے ایتھوپیا۔ اب وہاں کا جو بادشاہ ہے نا اس کو بادشاہ جو ہے حبشہ بھی کہا جاتا ہے، وہ جب جاتے ہیں تو پھر بادشاہ کے سامنے جب بادشاہ ان کو بلاتے ہیں حضرت جعفر کو، تو حضرت جعفر کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ کا نبی ہمارے بیچ میں تشریف لایا، وہ بھی آخری نبی ہے۔ لوگ ہمیں ستا رہے ہیں کہ ہم ان کو مان رہے ہیں، اب ہم آپ کے پاس آئیں کہ آپ ہمیں پناہ دیں۔ اب وہ پورا ملک جو ہے نا وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ماننے والے مسیح کا، بادشاہ بھی عیسائی ایک ماننے والا۔ تو بادشاہ نے کہا وہ نبی ہے تو پھر ہم نے تو نبی کے بارے میں سنا ہے کہ اس پر وحی ہوتی ہے، اس کے کچھ معجزے ہوتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہو؟ تو وہ بھی حضرت علی کے بھائی ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سورہ مریم کی تلاوت ان بادشاہ کے سامنے کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بتانا کسی کو نہیں، میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ اور بادشاہ پوری زندگی پر ایمان پر قائم رہا، حالانکہ وہ پورا ایتھوپیا ملک جو ہے وہ عیسائیوں کا تھا۔ اب وہ دنیا سے چلا گیا بادشاہ۔ اب میں جن کی بات کر رہا ہوں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو جا کر پڑھ لیجئے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ام حبیبہ جو کہ حضور علیہ السلام کی جوزہ وہ کہتی ہے کہ ہم سب کی ماں ہے، وہ کہتی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جب نجاشی بادشاہ کو قبر میں اتار دیا گیا، اتارنے کے بعد جب ہم ان کی چرچا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم ان کے قبر سے دیکھتے تھے، ان کی قبر سے نور پھوٹتا تھا، بادشاہ کی قبر سے نور پھوٹتا تھا، جو کہ عیسائیوں کے بیچ میں رہ کے اس نے کہا تھا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی مانتا ہوں۔ کسی سے بھی پوچھ لیجیے آپ، کرامت اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھ کر کے بندہ بھی چلا بھی جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاور کو کبھی کم نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں 5 سوال آپ سے کرے گا نا، بھائی روزی کہاں سے کمائی، اس میں ایک حقوق العباد سوال بھی ہوگا۔ حقوق العباد کا، حقوق العباد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے مختار جی کے 500 روپے کھا لیے تو مختار جی میرا دامن پکڑیں گے۔ حقوق العباد کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے ان سے کچھ قرضہ لیا تھا، یہ میرے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد میرے پاس مانگنے، میں نے کہہ دیا میں مجھ سے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ حقوق العباد کا ایک یہ بھی ہے کہ آرائت الذی کی جا کر کے تفسیر پڑھیے گا۔ حقوق العباد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو جو مرتبہ دیا ہے ان مرتبوں کو تو نے مانا کہ نہیں مانا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری جب آپ ڈیٹیل جا کر پڑھو گے تو یہ جتنے بھی لوگ جن کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں ان میں سب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بھائی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اندر چیز پائی نہیں جاتی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جن کو اللہ محبوب کرتا ہے، ان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ قرآن ہے نا یہ۔ اچھا خوف کہاں نہیں ہوتا ہے؟ کہ بھئی جہاں پر آدمی کے سامنے کوئی چیز ہو یا پھر کوئی بندہ جو ہے سامنے کہتا ہو کہ بھئی اب دیکھ لے کہ اس کے بعد میں تیری سانسیں نہیں چلے گی، وہاں بندے کو خوف آتا کہ نہیں ہوتا۔ غم کب ہوتا ہے؟ کہ جب میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ 4 دن کے بعد زیادہ بارش آئے گی، آپ سب غم میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کو غم کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی میں قرآن کی تفسیر آ کے سامنے رکھوں، آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے 18 سال کی اس عمر کو یاد کیجئے، جب آپ اپنی امی جان سے کہتے ہیں کہ والدہ سرکار میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حاصل کرنے کے لیے نجف سے، یا آپ جس کو جیلان کہہ لیں، وہاں سے میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔
وہ والدہ بھی پھر وہ تھی کہ جس کے بارے میں عبداللہ سومی نے کہا تھا کہ وہ ہاتھ سے لنگڑی ہے، پاؤں سے جو ہے وہ چل نہیں سکتی ہے، آنکھوں سے معذور ہے. اور جب غوث پاک کے والد جا کر کہتے ہیں کہ یہ کون سی خاتون تو نے دی ہے، تم نے تو کہا تھا کہ ہاتھ سے بھی پاؤں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جنت سے کوئی حور اتر آئی ہے. وہ تھی جس کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو پیٹ میں تھی نا، وہ کام کرتے کرتے 17 پارے پڑھ لیا کرتی تھی، وہ والدہ تھی. وہ کہتی ہے کہ بیٹا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات ہے تو پھر جا تو پڑھنے کے لیے. اب پڑھنے کے لیے نہ تو گاڑی ہوا کرتی تھی، نہ موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی. یہ ساری چیزیں بعد کی ساری بدعتیں ہیں یہ، لیکن اچھی بدعتیں، بات یاد رکھیں. ہماری جو ہم جس اصلاح کو مانتے ہیں اس اصلاح میں 2 چیزیں ہیں، ایک اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. ہر چیز کو برا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. اگر ہم ہر چیز کو برا کہیں گے نا تو یہ جو میں کرتا پہن کے بیٹھا ہوں یہ بھی میرے لیے برا ہو جائے گا. اگر ہر چیز کو برا کہوں گا، یہ جو میں نے بھورے رنگ کی ٹوپی پہنے یہ میرے لیے بری ہو جائے گی صاحب. یہ بات یاد رکھنا. اور یہ اصلاح کا یہ ایک معقول طریقہ ہے جو چاروں اماموں نے، کیونکہ میں امام اعظم کو مانتا ہوں، غوث پاک امام احمد بن حنبل کو مانتے تھے. اور اگر یہ ان کی خود کی کتاب ہے بنیاد الطالبین، ابھی بھی کمرے میں موجود ہے، ان کی خود کو انہوں نے خود نے لکھا ہے کہ میں، کیونکہ ان کے سارے جو ہے مطلب جتنے بھی اس اساتذہ تھے وہ امام احمد بن حنبل کو مانتے تھے. تو اصل میں بات کیا تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہوتا نہ خوف ہوتا ہے. نکلتے ایک تو ماں کہتی بیٹا قافلہ جا رہا، قافلے کے ساتھ چلا جا. اب وہ دور ایسا تھا کہ جس دور میں منزل با منزل قافلے کبھی پار نہیں ہوا کرتے تھے. سارے لوگ اپنا جو ہے مطلب جب سامان لے کر یہاں سے نکلتے تھے، چاہے ہندوستان سے نکلتے تھے، چاہے افغانستان سے نکلتے تھے، چاہے سری لنکا سے نکلتے تھے. یہاں سے ہمارے ہندوستان سے پرانے زمانے سے روئی جو عرب میں جا کر کے بکا کرتی تھی. ترکی میں ہمارے ہندوستان کے عرب جو ہے مطلب بہت پرانے دور سے ہمارے یہاں کی بھیڑیں یا بکریاں جاتی تھی ترکی کے جو ہے مطلب میدان میں بکا کرتی تھی. تو یہاں سے جب لوگ جاتے تھے تو لوگ اپنی بیوی کو، سب کو، صاحبہ کو الوداع کہہ کر جاتے تھے کہ ڈاکو ہے، بیچ میں مارٹ بھی ڈالیں، ہم لوٹیں یا نہ لوٹیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بغداد سے قافلہ، جیلان سے قافلہ نکلتا، والدہ محترمہ جو ہے مطلب 40 اشرفیاں دے کر کے بیٹے کو وداع کرتی ہے. اب یہاں میں قرآن کو پھر سے کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے صاحب، کوئی چیز کی نہیں. اب وہ 40 اشرفیاں لے کر نکلتے ہیں، ڈاکوؤں کا جیسے ہی جو ہے ڈاکو دیکھتے ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں، سارے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں. 18 سال کا نوجوان ہے، خوبصورت چہرہ بھی ہے، ایک طرف کھڑے ہو کر کے مسکرا رہا ہے. ایک ڈاکو جا کر پوچھتا بھئی تو اتنا کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں اور تم لوگوں نے وہ لوٹی نہیں اب تک. اور یہ کہنے والا کوئی اور نہیں جس کو میں اور آپ غوث پاک کہتے ہیں، اس کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ ڈاکو کہتا ہے کہ سردار کے پاس چل، سردار کے پاس لے جاتے. سردار نے کہا ڈر نہیں لگتا تجھے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا صاحب، اور کسی کا ڈر بھی نہیں ہے. اب آپ ایک اندازہ لگائیے، صرف میں نے قرآن کو پڑھا ہے، آپ نے بھی قرآن کو سنا، آپ نے قرآن پڑھا نہیں، آپ نے سنا ہوگا، تفسیر آپ نے نہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے جب قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی کو نہ کوئی غم ہوتا نہ کوئی خوف ہوتا ہے. سرکار غوث پاک کو اس بات کا بھی غم نہیں تھا کہ 40 اشرفیاں میری لے لی جائے گی، اس بات کا بھی خوف نہیں تھا کہ لوٹنے کے بعد جان بھی لے سکتے ہیں. اب وہ ڈاکو کہتا ہے کہ یہ چیز چھپانے کی، یہ چھپانی چاہیے. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات اس کو کہنا جس کو چھپانے کی چیز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس چیز کو کب چھپایا جاتا ہے یہ تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ 250 یا 300 ڈاکوؤں کی تعداد بتائی جاتی ہے. سارے 18 سال کے جو ہے مطلب نین عبد القادر کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو آج سے آپ کا راستہ وہ میرا راستہ ہے. ہزاروں جتنے بھی ہندوستان میں یا پوری دنیا میں قادری مانے جاتے ہیں ان تمام کا راستہ ان لوگوں نے اختیار کر کے کہہ دیا کہ آج کے بعد نہ تو ہم یہ جو ہے چوری کریں گے، اور اگر کوئی جتنے بھی ہم نے آج تک مال چوری کر کے اکٹھا کیا وہ سب کے سب لوگوں میں واپس تقسیم کر دیں گے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ. اب آخری بات، اب لوگ آپ کو کہتے ہیں نہیں کرامت کیا چیز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. کرامت ایک تو ہوتا ہے معجزہ، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. ایک ہوتی کرامت قرآن سے اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو سورہ نمل کو ایک بار جا کر پڑھ لیجئے، آپ کو کرامت صاف نظر آئے گی. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو یاد کر لیجئے گا. ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے کرامت، ایک ہوتا ہے استدراج. اب معجزہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا کام جو کسی نبی سے ہو اور انسان کی عقل وہاں پر، انسان کے عقل کے گھوڑے ہار جائے اور وہ پھر بھی عقل کام نہ ہے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر حبیب یمنی آئے تھے، کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اب کل کا کوئی ایک شخص ہے وہ کہے کہ بھئی اگر وہ کر سکتے تم تو اس کے نبی ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم بھی اس کے امتی ہو، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ جا کر کے پڑھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے چھوٹے سے پالنے میں، مبارک پالنے میں، اعلیٰ حضرت فرماتے جس طرف انگلی کرتے تھے چاند ادھر ہو جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ ہے.
کرامت کس کو کہتے ہیں کہ اگر یہی کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، ایسا اس سے کام صادر ہو کہ آپ کی عقل گھوڑے دوڑانے کے بعد بھی آپ کی عقل اس کو تسلیم نہ کرے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ کرامت کا لفظ میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن اس شخص کے لیے بھی آیا ہے جس کے نابالغ بچے انتقال کر جائیں، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کو کرامت کے جوڑے پہنائے گا صاحب، یہ حدیث ہے۔ اب کرامت کا جوڑے کا کیا مطلب جانتے ہو؟ کرامت یعنی عقل میں نہیں آتی، وہ بندہ گنہگار تھا ضرور، اس حقوق اللہ عباد سے فری ہو چکا ہے، وہ صرف حقوق اللہ باقی دیا، نماز کی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی معاف کر دے، تو یہ کرامت ایک نہیں ہے، اور کیا اس کے لیے کرامت کا جوڑا اسی کو کہتے ہیں۔ اب ایک ہوتی ہے استدراج۔ استدراج کا مطلب یہ ایک بندہ وہ جو کہ نہ کو اللہ کی ذات کو مانتا ہے نہ رسول اللہ کو مانتا ہے، اور وہ ایک الگ ہی دین لے کر لوگوں کے سامنے جو ہے مطلب اب اگر وہاں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جس کو جادو کے معنی میں بھی آتی ہے، بہت سارے معنوں میں بھی آتی ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، معجزہ نبی سے ہوتا ہے، کرامت ولی سے ہوتی ہے، استدراج اس آدمی سے جو اللہ اس رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہو، پھر بھی اگر وہاں سے اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ ماننا ضروری ہے تینوں چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اتنی کرامتیں ہیں، اب اگر کوئی آپ کو کوئی بھی کہہ دے، کوئی بھی ویڈیو فارورڈ کر دے یہ دیکھو کانی شریف، تو اس کو پہلے یہ بتائیں سرکار یہ کانی شریف جس کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں نا، ہم تو اس چیز کو یہ مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے یہ دیا ہے، اب آپ کانی شریف کہتے پھریں یا کچھ بھی کہتے پھریں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کرامت سے نوازا ہے۔ اور پھر سے کہہ رہا ہوں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ قول آپ اپنی زندگی میں بھر کے جائیے، صرف 11ویں شریف منانے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس گھر پہ بے نمازی کی نظر پڑ جائے نا، اللہ اس گھر سے جو ہے مطلب برکت اٹھا لیتا ہے، بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو۔ دوسرا قول آپ کا ملتا ہے کہ جو بے نمازی ہے نا تو مومنوں کو چاہیے کہ اس کو ساتھ اپنے قبر میں نہ دفناؤ یار۔ تو نماز کی اہمیت انہوں نے یہ بتائی، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ان کی شکشا کو چھوڑ کر ہم کس طرف چل پڑے؟ ہم چلے صرف اور صرف اس مہینے کی 11 تاریخ۔ آپ جب چاہیں فاتحہ لگائیں، یہ آپ کی محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس بندے سے محبت تھی، اور محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب محبوب سے محبت کی جاتی ہے نا تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، ایک ایک ادا کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہمارے یہاں پر اس کو محبت سے غوث پاک کا مہینہ ہی کہا جاتا ہے۔ 3 تاریخ آج ہو چکی ہے، اور میں نے آپ کو عشر کے بارے میں بتا دیا ہے، عمل کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔